ایک مولوی صاحب جب تک کہ، اور وہ بھی اہل سنت کا مولوی، جب تک نہیں کہتے کہ علی مولا، تو ہم سنی لوگ پھر اس لفظ کو استعمال کرنے میں بھی اپنے لیے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی عقلوں کو گروی رکھ دیا ہے مولویوں کے پاس۔ خطبہ نمبر 37 ہے، وَمِن كَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَجْرِي مَجْرَى الْخُطْبَةِ، یہ بھی ایک خطبے کے منزلت میں ہے۔ آپ نے فرمایا فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا، میں نے اس وقت اپنے فرائض سر انجام دیے کہ جب یہ لوگ ناکام ہو گئے، اور میں نے اس وقت سر اٹھایا۔ تطلعت کہتے ہیں طلوع ہونا، بلند ہونا، یعنی میں نے سر بلند کیا اس وقت میں کہ جب یہ سارے لوگ تقبعوا، انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ قبعوا یعنی یہ لوگ زیر زمین ہو گئے یا ان کے سر جھک گئے۔ وَنَطَقْتُ حِينَ تَعْتَعُوا، میں نے اس وقت گفتگو کی کہ جب یہ سارے گنگ ہو گئے۔ اسلام کے لیے میری قربانیوں کا مجھ سے پوچھتے ہو؟ علی نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا قربانیاں دی ہیں کہ جب بھی اسلام کے لیے وقت آیا قربانی دینے کا تو علی بن ابی طالب آگے آئے۔ جب سب نے سر جھکا دیے، میں نے سر بلند کیا۔ ہمیشہ مرحب کا سامنا ہو، میں گیا ہوں۔ عمرو بن عبد ود خندق کے اندر جب سب کو للکار رہا تھا، علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں اس کے مد مقابل گیا۔ اللہ مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتًا، اچھا وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا، میں اللہ کی نور کے ساتھ چلتا رہا جب یہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتًا، میری آواز سب سے دھیمی تھی۔ وَأَعْلَاهُمْ فَوْتًا، لیکن اثر میں سب سے اونچی تھی۔ فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا وَاسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاسِفُ، میں نے اس وقت باغ تھامی اور میں سب سے آگے بڑھ گیا، اور میری مثال ایسے پہاڑ کی طرح ہوئی کہ جسے لا تحرکہ القواسف، تیز آندیاں بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ قواسف، اور ولا تزیلہ العواسف، اور نہ ہی تیز چلنے والی جو ہوائیں ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہیں۔ عواسف، عاصفہ تیز جھکڑ کو کہتے ہیں، تیز ہواؤں کو کہا جاتا ہے۔ لم یکن لأحد فی مہمز، کوئی میرے میں عیب جوئی بھی نہیں کر سکتا۔ علی میں عیب تو نکال کے دکھاؤ نا، کوئی عیب نکلے علی کی زندگی میں۔ علی کی زندگی کا مطالعہ کرو، تنقیدی طور پر علی کا زندگی کا مطالعہ کرے، علی میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ شخصیت میں عیب ہوتے ہیں، شخصیات میں عیب نکالے جاتے ہیں، لیکن علی بن ابی طالب کے اندر مخالفین بھی علی میں عیب نہیں نکال سکتے علیہ السلام۔ ولا لقائل فی مغمز، اور نہ ہی میرے بارے میں گفتگو کرنے والے وہ مغمز، کوئی اشاروں کنایوں میں بھی میرے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، میرے بارے میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ الحمدللہ الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له والقوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه، یہ واحد امام علی علیہ السلام ہے جنہوں نے فرمایا کہ ایک کمزور شخص وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، کیونکہ علی اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور طاقتور سے اس کے لیے حق وہ علی دلائیں گے۔ یہ واحد امام علی ہیں کہ جن سے زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام علی یہ اعلان کر رہے ہیں، کمزور شخص اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا رہے، کیونکہ کمزور کے ساتھ علی بن ابی طالب کھڑا ہے، اور طاقتور آدمی وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے، یہاں تک کہ میں اس سے حق لے کر اس کمزور کو نہ دلا دوں، میں کمزور کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ امام فرماتے ہیں رضینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا للہ امرہ، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، قضاء پہ راضی ہیں، اور ہم نے اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اترانی اکذب علی رسول اللہ، کیا تم مجھے یہ سمجھتے ہو کہ میں اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ دوں گا؟ اپنے لیے، اپنے کسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے کسی فائدے کو لینے کے لیے علی بن ابی طالب رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے کوئی حدیث گھڑ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ رسول نے ایسا نہ کہا؟ کیا علی سے تم ایسا گوارا کرتے ہو کہ علی رسول کے اوپر جھوٹ بول لے گا؟ استغفر اللہ۔ اترانی اکذب علی رسول اللہ واللہ لانا اول من صدقہ فلا اکون اول من کذب علیہ، خدا کی قسم علی بن ابی طالب وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے، تو علی وہ کیسے بن سکتا ہے کہ جو رسول اللہ کو جھٹلانے والا ہو؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام علی الصدیق الاکبر ہے۔ سیدنا علی کا سب سے خوبصورت جو ٹائٹل ہے وہ الصدیق الاکبر، آپ نے خود بیان کیا، انا الصدیق الاکبر، انا عبداللہ۔ لیکن ہے کیا؟
بات یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. الصدیق الاکبر کو ہم یہ اس ٹائٹل کو ہم نے، آپ برا ہونا فرقہ واریت کا آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم صدیق یا صدیق اکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہم خود کو اہل سنت کہتے ہیں. ہمیں ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 120 نظر آتی ہے. امام علی کہتے ہیں انا صدیق الاکبر. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر، بزار میں، کتابوں میں. ہمارے پاس مستدرک میں سیدنا علی کہتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں. ہمارے یہاں محدثین کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، کمزور روایت ہے. ٹھیک ہے بھائی، کمزور روایت ہے، مان لیا اس کو، کمزور مان لیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو الصدیق الاکبر جو ہم کہتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے کہ ہم جناب ابوبکر کو الصدیق الاکبر کیوں کہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، واللہ باللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اعتراض ہو بھی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے تصدیق کی، تصدیق کرنے والوں میں سے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے الصدیق الاکبر جب ہم ان کو کہتے ہیں تو پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم حدیث کی بنا پر فیصلہ کریں گے کہ کس کو کیا لقب ملنا چاہیے. یعنی حضرت علی کے لیے ہم الصدیق الاکبر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حدیث ضعیف ہے. تو مجھے پھر آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث بتائیں نا، پھر میں بھی مطالبہ کروں گا کہ آپ مجھے حدیث بتائیں کہاں سے رسول اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم الصدیق الاکبر ہو. پھر ہم وہاں پہ کیوں استعمال کر رہے ہوتے؟ یہ سوال ہے، اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی کو یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ رافضیوں کے سوالات ہیں، یہ شیعوں کے سوالات ہیں. یہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں آپ، یہ گفتگو پھر غلط ہو جاتی ہے، یہ پھر توازن میں نہیں بیٹھتی ہے بات، اور نہ ہی یہ حق کی بات ہے، اور نہ ہی اس کو یوں کہنا چاہیے کہ آپ انصاف سے کام لے رہے ہیں. اگر آپ انصاف سے کام لیتے تو آپ سیدنا علی کے بارے میں وہاں پہ نہیں یہ بات کرتے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہر بات کے لیے حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہر بات کے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ حدیث پیش کرو اور حدیث کا مطالبہ نہ کیا کرو. تو ٹھیک ہے، پھر آپ امام علی کے لیے پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حدیث موجود نہیں ہے، کسی روایت سے ثابت نہیں ہے؟ اعتراض کیوں کر رہے ہو کہ اگر سیدنا علی کے لیے صدیق الاکبر کا لفظ استعمال کیا جائے، وہاں تو پھر بھی آپ کو روایت پیش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، تعصب کا شکار ہو آپ لوگ، فرقے بنے ہوئے ہیں، مسلمان فرقوں میں تقسیم ہے، مسلمان گروہیتوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے مذہبی پیشواؤں کے لیے. وہ اس کے ساتھ وہ وہی بات کریں گے، مسلمان وہی کہیں گے کہ جو مذہبی طبقہ ان کو بیان کرے گا. مولوی ان کو کہے گا تو انہوں نے ماننا ہے، مولوی نہیں کہے گا تو انہوں نے یہ باتیں نہیں ماننی ہے. اہل البیت کے بارے میں خاص طور پر سارے فرقوں کا یہی رویہ ہو گیا ہے کہ اہل البیت کے بارے میں اگر ایک مولانا صاحب جب تک تعریف نہیں کر دیتے، ایک مولوی صاحب جب تک کہ، اور وہ بھی اہل سنت کا مولوی جب تک نہیں کہہ دے کہ علی مولا، تو ہم سنی لوگ پھر اس لفظ کو استعمال کرنے میں بھی اپنے لیے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے اپنی عقلوں کو گروی رکھ دیا ہے مولویوں کے پاس. یہ لے لو بھائی ہماری عقلوں کو، تم لے لو، تم استعمال کرو جس طرح چاہتے ہو، ہم تو تمہارے سامنے بالکل تمہارے مملوک ہو گئے. تو امام علی فرماتے ہیں صدیق الاکبر، انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں. تو سیدنا علی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ کے اوپر جھوٹ بول دوں، رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دوں، حالانکہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے، سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا میں ہوں. اللہ اکبر. فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي. اللہ اکبر. میرے لیے ہر قسم کی اطاعت، ہر قسم کی بیعت سے اطاعت رسول پہلے ہے. میں اطاعت رسول کے اندر ہوں. میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ جو اطاعت رسول کے خلاف. رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی، رسول اللہ کی زندگی میں بھی، رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی، آنکھوں سے پردہ فرما جانے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کبھی تو رسول نہیں ہے. نہیں، علی کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول ہر حالت کے اندر مطاع ہیں، مطاع کہ جن کی اطاعت کی جائے. وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول کی اطاعت میں ہوں اور کوئی اور مجھے کہے کہ تم میری اطاعت کے اندر آ جاؤ، میری اطاعت کے اندر آ جاؤ، میری بیعت کے اندر آ جاؤ. وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي. یا کسی اور کی بیعت میں جاؤں جبکہ میں رسول کی اطاعت کے اندر ہوں اور رسول کے ساتھ کیے ہوئے میثاق کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں. رسول کے ساتھ کیا ہوا میثاق کیا ہے علی کا؟ اس پہ کبھی گفتگو آپ نے سنی ہے
کہ علی نے رسول کے ساتھ ایسا کیا میثاق کیا ہوا، ایسی کیا گفتگو. پہلے دن ہی دعوت ذو العشیرہ میں وانذر عشیرتک الاقربین، رسول نے علی کے ساتھ ایک میثاق کیا تھا، ایک وعدہ کیا ہے علی بن ابی طالب نے. بچپن کے اندر کھڑے ہو گئے جب رسول نے اعلان کیا، کون ہے کہ جو آج میرے ساتھ دینے کا اعلان کرے گا وہ میرا وارث بنے گا، وہ میرا شریک ہوگا اس دین کے پہنچانے کے اندر، وہ میرے بعد اس کام کو آگے جاری رکھنے کے اندر میرا شریک ہوگا. کون ہے؟ علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی زندگی کے اندر بھی، آپ کے جانے کے بعد بھی میرا آپ کے ساتھ میثاق ہے. علی ہمیشہ کھڑے ہوتے رہے. تو علی رسول اللہ کے ساتھ مکی زندگی کے اندر بھی ہمیں اسی طرح نظر آتے ہیں، رسول کے کاموں کو آگے پہنچانے والے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہجرت کی رات میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے علی کو اپنے بستر پہ سلایا. یہ واقعہ بیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سب بیان کرتے ہیں، اہل سنت بھی، شیعہ بھی، سلفی بھی، وہابی بھی، سارے کے سارے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. شب ہجرت میں علی رسول اللہ کے بستر پہ لیٹے. رسول نے ہجرت کی رات میں علی کو پیچھے چھوڑا، اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے. کیا حکمت بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کے پاس رسول اللہ نے اپنی ساری امانتیں رکھوا دی تھیں، کیونکہ امانتیں لوگ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. اگر جنہوں نے کلمہ نہ بھی پڑھا ہوا ہوتا تھا وہ پھر بھی رسول اللہ کو صادق اور امین مانتے ہیں اور اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھوا کے گئے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن یہ میری امانتیں جو میرے پاس لوگوں نے رکھوائی ہیں علی، یہ تم ان کے حوالے کر دینا. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو اپنی زندگی میں رسول نے اپنی امانتیں جو آپ کے پاس رکھوائی گئی تھی وہ علی کے حوالے کی ہیں. علی تم آگے لوگوں کو دینا. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ رسول علی کو امین سمجھتے ہیں، علی حوالہ کرے گا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر رسول اللہ کو کوئی ایسا شخص دوسرا نہیں مل سکتا تھا کہ جو امانتیں آگے صحیح جگہ پہ پہنچا دے. وہاں دوسرے لوگ بھی ہیں. مثال کے طور پر وہاں جلیل القدر صحابہ ہیں، اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. غالباً آپ ہجرت فرما گئے، لیکن اور بھی آپ کے قریب کے لوگ ہیں. جناب جعفر طیار تو ہجرت حبشہ میں ہیں، وہ حبشہ جا چکے ہیں. ضرور مل جاتے کہ جن ایسے لوگ رسول اللہ کو کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوالے کرتے، یہ امانتیں ہیں، یہ قریش میرے پاس رکھواتے رہے اور یہ تم فلاں فلاں بندے کو دے دینا. حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر کسی ایسے شخص کو دیکھتے کہ جو کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، عربوں کے اندر وہ امانت پہنچانے والے وہ لوگ مل جاتے، لیکن یہاں پر رسول اللہ نے علی کو ہی مخصوص کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میثاق موجود ہے. رسول کے ساتھ علی نے پہلے دن سے ہی میثاق کیا ہوا، یا رسول اللہ آپ کی امانتیں پہنچانا، دین امانت کے طور پر ہو یا آپ کے پاس مالی امانت ہو، وہ علی پہنچائے گا آگے. یہ تو مالی امانت کی مثال میں نے آپ کو دی. دینی امانت کی مثال، دینی امانت کی مثال آپ دیکھ لیں، ترمذی کے اندر روایت ہے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں صحاح میں روایت ہے اور سیرت میں یہ متواتر درجے کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو برات کا پیغام ہے وہ دے کر حج کے موسم میں 9 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا کہ جاؤ تم یہ اس پیغام کو سنا دو. امیر حج بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کو روانہ آپ نے کر دیا اور حضرت ابوبکر جا رہے ہیں. اتنے میں جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اس پیغام کو یا تو آپ پہنچائیں گے یا آپ ہی میں سے کوئی پہنچائے گا. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے جو بیان ہے وہ یا تو میں کروں گا، میں اپنا یعنی دین کا بیان، کسی پیغام کو پہنچانا، یا علی کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یا رسول اللہ یا تو آپ پہنچائیں یا آپ کی جانب سے ہی کوئی شخص آپ ہی میں سے پہنچائے گا. تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی ایک پیغام پہنچانے والا اس کو بھیجا اور جاؤ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملو جا کے، اور حضرت ابوبکر سے وہ پیغام جو میں نے دیا ہے وہ ان سے واپس لے لو. شخص گیا، سواری دوڑائی گئی، حضرت ابوبکر سے وہ پیغام واپس لیا گیا، سیدنا علی کو بلایا گیا اور امام علی کو بلا کر رسول اللہ نے فرمایا علی یہ پیغام تم نے پہنچانا ہے. امام علی گئے ہیں
اور آپ نے وہاں پر حج کے اندر علی اعلان طور پر آپ نے وہ پیغام پہنچایا براءت کا کہ آج کے بعد کوئی یہاں پر ننگے ہو کر طواف نہ کرے اور کسی مشرک کو یہاں پہ داخلہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ پیغامات تھے. تو دین کے اعتبار سے بھی علی پہنچا رہے ہیں پیغام کو، اور مالی جو امانتیں ہیں وہ علی بن ابی طالب کے پاس رسول اللہ رکھواتے ہیں کہ تم آگے دوسروں کو حوالے کرنا. اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ یہ میثاق ہے، اس کی وجہ میثاق ہے. اسی کا حوالہ امام علی علیہ السلام نے یہاں پر خطبہ نمبر 37 میں دیا ہے کہ یہ میرا رسول اللہ کے ساتھ پہلے میثاق ہو چکا ہے کہ جو پہلے دن سے ہی یہ موجود ہے، اس لیے میں کسی اور کے ساتھ میثاق کیسے کر سکتا ہوں، کسی اور کی بیعت میں کیسے جا سکتا ہوں، کسی اور کی باتوں کو میں کیسے مان سکتا ہوں. علی بن ابی طالب کسی اور کی بیعت میں جا کیسے سکتا ہے کہ جب رسول اللہ کی بیعت میں رسول اللہ کی میثاق کے اندر موجود ہے. پہلے دن سے میثاق ہے. میثاق زیادہ بیعت سے یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑا لفظ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ میثاق ہو چکا ہے. یعنی آگے علی اپنی پوری زندگی کے اندر شہادت تک وہ اسی میثاق کے اوپر کاربند رہے ہیں، اور ایک ایک لمحے کے اندر آپ دیکھیں مکی زندگی میں آپ کو نظر آتا ہے مکی زندگی میں کس درجے کا میثاق ہے. شیب ابی طالب کے اندر بنی ہاشم کا محاصرہ ہوا ہے، اور ابو طالب کی تعلیمات کا اندازہ کریں آپ کہ بستر تک جناب ابو طالب بدل دیتے ہیں رسول کا، کہ جس جگہ پر رسول سوئے ہوئے ہیں سوتے ہیں اس کو وہاں پر جناب علی کو سلا دیتے ہیں، اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو سلا دیتے ہیں. اور خاص طور پر کوشش کرتے ہیں. ابو طالب اپنی زندگی میں بھرپور ان کی کوشش یہ تھی کہ علی کو رسول پر فداکاری کے لیے تیار کرتے رہتے تھے. علی کبھی گھبرانا مت اس سے، رسول پر ہمیشہ قربان ہوتے رہنا، رسول پر ہمیشہ، اور اس سے پیچھے مت ہٹنا. ہمیشہ یہ کوشش کرنا، یہ سکھانا ہوتا ہے اپنے بچوں کو. ان کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ کس طرح فداکاری کے جذبات انسان بچوں کی تربیت کرتا ہے. یعنی علی جو کچھ بھی ہے وہ ابو طالب کی تربیت ہے. یعنی ہمیں علی بن ابی طالب کے اندر علیہ السلام ہمیں جو رسول کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نظر آتی ہے، اتنا گہرا ربط نظر آتا ہے کہ ہر موقع کے اوپر یا رسول اللہ انا لہا یا رسول اللہ انا لہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے لیے میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ مجھے حکم دیں میں یہ کام کرتا ہوں. اور پھر اللہ کی جانب سے بھی یا رسول اللہ آپ نے علی کو ہی آگے کرنا ہے، آپ نے علی کو ہی بھیجنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی بن ابی طالب کے اندر پرورش کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے یہ باتیں ان کے اندر پیدا کی. پرورش کی تربیت کے اندر یہ انداز ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، رسول کی مدد سے کبھی پیچھے مت ہٹنا، رسول کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو لگا کے رکھنا، لگا کے جوڑ کے رکھنا. یہی بات ہے کہ جو اپنے استاد کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کے اندر اتنا اس کا اثر نظر آتا ہے. یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، مالی طور پر دیکھ لیں، اقتصادی دیکھ لیں، دینی اعتبار سے دیکھ لیں. تربیت کا جو یہ انداز ہے کہ جو شخص اپنے مینٹور کے ساتھ جتنا جڑا ہوا ہے اس کی فکر کو حاصل کر لیتا ہے. علی کے اوپر جو رسول کا جتنا اثر ہمیں نظر آتا ہے وہ اسی تربیت کے زمانے کا ہے. مکہ کے اندر جو علی نے زندگی گزاری ہے رسول کے ساتھ شیب ابی طالب میں، اور غار حرا میں یا تو علی ہے یا رسول ہے اور کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ زمانہ بھی تو ہے نا سیرت النبی کا، اس کو کون بیان کرے گا کہ مکہ کے اندر جو علی نے زندگی گزاری ہے، یعنی ان لمحات کے اندر کہ جو تحنث اور تبتل کے ہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بالکل الگ تھلگ ہو جائیں آپ، تحنث سب سے سائڈ پر ہو کر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں کہا جاتا ہے، بیان ہوتا ہے، ہمارے یہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس بات کو، لیکن اس پر زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو آپ کو نہیں ملے گی. رسول کی مکی زندگی کیا ہے جناب؟ وہ مکی زندگی میں صرف یہ بیان ہوتا ہے کہ فلاں نے اسلام قبول کیا، یا ایک موقع تھا اور یہ ظلم ہوا. مکی زندگی تو ہمارے ہاں رسول اللہ کی اس کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان ہی نہیں کیا جاتا. قریش کی کون سے قبائل ہیں، کون سے لوگ ہیں وہاں پر، علی کا گھر کہاں پر ہے، رسول کا گھر کہاں پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا فاصلہ طے کر کے، یعنی رسول اللہ کے دو گھر تھے، ایک ان کے والد کا تھا
اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ شادی کے بعد جو آپ رہتے تھے. جناب خدیجہ کا بھی جو قبیلہ ہے وہ یہیں شیب ابی طالب مروہ کے کنارے کے اوپر جناب خدیجہ کا قبیلہ آباد تھا. کعبہ کے سامنے ہی تھے یہ لوگ، مروہ کے کنارے پہ. اور یہیں پر رسول اللہ کا گھر تھا دوسرا، اور جو پہلا گھر وہ صفا کے اوپر بلندی پر. علی اس جگہ سے، اس شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب کے مکانات تھے. آپ نے اگر مکہ گئے ہوں تو یہ سارا آپ وہاں پہ جگہ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری قریب قریب ہے. یہاں سے جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی، کھانا تیار کیا، جاؤ علی رسول کو پہنچا دو. تو اس پورے سفر کو اختیار کرتے تھے جناب علی غار حرا تک کا، اور وہاں پہ جا کر غار حرا میں رسول اللہ کو پہنچایا کرتے تھے. ابھی آپ نے اگر غار حرا کا سفر کیا ہو، آپ پیدل گئے ہو، میں گیا ہوں الحمدللہ، تو ابھی کتنے راستے کو ہموار کیا ہے. سعودی حکومت نے اس راستے کو ہموار کر کے وہ ایک سڑک بنائی جا رہی ہے. اس راستے پر انسان چڑھتے چڑھتے ایک ہی سانس میں نہیں چڑھ سکتا، اور بہت مشکل ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں اس زمانے کے اندر جب پتھریلی زمین تھی اور پہاڑ بالکل سیدھا، راستے بھی نہیں بنے ہوئے تھے، تو علی بن ابی طالب جناب امام علی علیہ السلام اس زمانے کے اندر رسول اللہ کے لیے یہ خدمت کیا کرتے تھے. عبد من عباد محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عباد میں سے ایک عبد علی ہے. علی کی زندگی ہے رسول کے ساتھ جڑی ہوئی. مکہ کے اندر جو آپ کی زندگی گزری ہے سیدنا امام علی علیہ السلام کی، شیب ابی طالب، بچپنا تو آپ یہ دیکھیں اسلام قبول کرنے کی یہاں پر بات ہی نہیں کہ کس نے پہلے اسلام قبول کرنے. یہ جناب علی کے لیے اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ امام علی نے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام کس نے قبول کیا، بھئی وہ پہلے سے قبیلہ اسلام کے اوپر ہے، ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی، اچھا لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ کس نے اعلان کیا، یعنی کون نظر آیا ان کو. یہ لوگوں کے اعتبار سے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس دن رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے تو کون آپ کی مدد کے لیے پہلے آ جاتا ہے. مثلا علی تو رسول اللہ کے بیٹے کی منزلت میں ہے، کی حیثیت میں نا، یعنی اس جو مقام اور رتبہ اور رشتہ ہے، ان کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ میں آج سے کلمہ پڑھ رہا ہوں. یہ خاندان مسلمان خاندان ہے، مومن ہے. لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی یہاں پر ہوئی، لیکن یہاں پر دیانتدار جو حضرات ہیں، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، انہوں نے جو اعلان کیا، صحابہ کا موقف یہ کہ سب سے پہلے جو اعلان ہوا ہے وہ جناب علی نے کیا ہے رضی اللہ عنہ علیہ السلام. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ترمذی میں، فرماتے ہیں کہ امام علی نے، حضرت علی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا، یعنی قبول ان کے اس روایت کے الفاظ کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں. تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اعلان بھی کرنے والے ہیں وہ سیدنا علی علیہ السلام ہے. اس میں پھر بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ہیں، غلاموں میں جعفر زید بن حارثہ ہیں، بچوں میں سیدنا علی ہیں، اور خواتین میں خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ہے. یہاں میں آپ کو ایک اور حقیقت بیان کرتا چلوں کہ اس سے بھی پہلے، یعنی امام علی علیہ السلام سے بھی پہلے میں آپ کو حقیقت بیان کروں تو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں، وہ ذات قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کے اوپر ایمان لایا اور کلمہ کہا، پڑھا یہاں پہ. لیکن میں چونکہ بات کر رہا ہوں خواتین کی، بات یہ نہیں کر رہا ہوں. خواتین میں یعنی اگر سب سے پہلے آپ بات کریں گے نا مردوں اور عورتوں میں، سب سے پہلے الصدیقۃ الکبریٰ کون ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ہے. لیکن اگر مردوں کی بات ہوگی تو مردوں میں ساتھ دینے کا اعلان کرنا اور سامنے آنا تو وہ سیدنا امام علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم ہے. باہر کے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا اور ساتھ دینے کا اعلان کیا دوستوں میں سے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے،
بعض نے کہا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو بھی شمار کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کی اسلام قبول کرنے یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں جو لسٹ ہے اور نام ہے اس میں اختلاف ہے، یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے، یہ بعد میں زہری نے ایک موقف بیان کیا، علماء کے دیگر مواقف بھی بیان ہے کہ حضرت ابوبکر کا اسلام قبول کرنے میں کتنا نمبر ہے، کون سا نمبر ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ بھی غالباً لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے بعض حضرات کہ یہ مفتی ہمدرد یہ کیا بات کر رہے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ تو اہل البیت علیہ السلام جو امام علی کی زندگی ہے، مکی زندگی، یہ بہت نہایت اہم ہے۔ کیا میثاق کیا رسول اللہ کے ساتھ کہ جس کو آپ نے پورا کرنا ہے اور جس کو آپ پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کب سے آغاز ہوا اور کب تک امام علی نے یہ کیا، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے حوالے سے سیدنا علی نے جو مکہ میں زندگی گزاری ہے وہ بہت، یعنی یوں سمجھ لیں کہ رسول کے ساتھ ساتھ مکہ میں ابو طالب ہیں، خطیۃ الکبریٰ ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، اور جناب زہرا علیہ السلام بھی ہیں جو آپ کا دفاع کر رہی ہیں رسول اللہ کا اور اس پورے دین کے کام میں۔ علی کی زندگی کو مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس میں مزید اس میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ علی نے مکہ میں رسول کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کس طرح سے اسلام کو آگے پہنچایا ہے۔